بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت موبائل کا وقت ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ رواج بن چکا ہے نوجوانوں کا کہ ذرا سی بات پر سیلفی لی جاتی ہے، تھوڑی بات پر سیلفیاں نکالی جاتی ہے، فوٹو نکالا جاتا ہے، اور فوٹو نکالنے کا اینگل کیا ہو، کہاں سے کس انداز میں تصویر لی جائے گی، تصویر کشی ہوگی تو اچھی لگے گی، کس ترتیب سے تصویر بنے گی تو زیادہ خوبصورت لگے گی، باقاعدہ ایک چیز سیکھی جاتی ہے، ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ کس انداز میں تصویر لینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، آپ اگر صحیح تصویر بنانا سیکھ گئے، آپ اگر صحیح تصویر نکالنا سیکھ گئے تو یاد رکھو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تصویر صحیح طور پر لینا آپ کو آ گیا، تصویر ڈھنگ سے بنانا آ گیا، تصویر ٹھیک کرنا آپ کو آ گیا، آپ کی دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائے گے، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے گھریلو پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی اپنی ذات سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی جاب سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے دفتر سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی آفسوں سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے کارخانے اور فیکٹریوں سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کی کمپنیوں سے متعلق پریشانیاں دور ہو جائے گی، غرض کہ ہر طرح کی اور ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور دنیا تو سنوریں گی ہی، دنیا تو بنے گی ہی، اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بن جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی جو آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی بھی مل جائے گی۔ جی ہاں، اگر تصویر ڈھنگ سے بنانا آپ کو آتا ہے، دیکھیں تصویر ڈھنگ سے بنانا، تصویر آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک تصویر اچھے سے اچھے انداز میں لینے کی کوشش کرتا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے۔ تو آج میں آپ کو ڈھنگ سے تصویر نکالنا سکھاتا ہوں، ایسی تصویر نکالنا کہ جس سے سارے مسائل حل ہو جائے، ایسی تصویر نکالنا کہ جس سے ساری پریشانیاں دور ہو جائے، جس سے کامیابی اور کامرانی ہمارے ہاتھوں آ جائے، ایسی تصویر نکالنا آج آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک آدمی کتاب پڑھ رہا تھا، سکون سے اپنا مطالعہ کر رہا تھا، اور قریب ہی بیٹھا اس کا بچہ جو ہے کھیل رہا تھا، کچھ گیمز کھیل رہا تھا، اور کھیلتے ہوئے شور کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب یہ باپ پریشان کہ یہ کیوں چلا رہا ہے یار، سکون سے پڑھنے دو۔ تو بچے کو محبت سے اس نے کہا، بیٹا شور نہ کرو، مجھے پڑھنے دو، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے سکون سے شانتی سے پڑھنے دو بیٹا۔ اب کچھ دیر کے لیے بچہ خاموش ہو گیا اور آہستہ آہستہ اپنا گیم کھیلنے لگا۔ لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، کتنی دیر ضبط کرے گا؟ زیادہ دیر ضبط کر نہیں سکا، زیادہ دیر رک نہیں سکا، پھر شور شروع، پھر ادھم مستی شروع، پھر واویلا شروع۔ باپ نے پھر سمجھایا، بیٹا دیکھیں آپ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کھیلیں، منع نہیں ہے، لیکن سکون سے بیٹا کھیلیں، شور نہ کریں، مستی نہ کریں، پورے گھر کو جو ہے سر پر نہ اٹھا لیں، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کی تکلیف کا سبب نہ بنے، میں خود یہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دے بیٹا سکون کے ساتھ۔ بچہ پھر خاموش، تھوڑی دیر شانتی سے کھیلا، لیکن بچہ تو بولو نا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، زیادہ دیر رک نہیں سکا، پھر شروع۔ اب باپ نے کہا اس کا تو کوئی حل نکالنا چاہیے، مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا، بچہ پڑھنے دے گا نہیں، اور مستی کرنے سے روکیں گے، چلائیں گے تو رونے لگے گا، بڑی مصیبت اور آ جائے گی کہ اس کو چپ کراؤ، اس کو لے کر بیٹھو، سمجھاؤ، مسئلے کا ایسا حل نکالیں کہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اب باپ نے کہا کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے۔ اب اس نے دیکھا میز پر ایک پرانا اخبار رکھا ہوا تھا، پرانے اخبار کو اس نے ہاتھ میں لیا اور بچے کو بتایا، بیٹا دیکھو یہ اخبار ہے،
اس اخبار پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارا ہندوستان ہے اور دیکھیں اس سے پڑوس میں جو قریب میں بنگلہ دیش ہے، ادھر پاکستان ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے. تھوڑا آپ دور جائیں گے نا سمندر پار تو سعودی ہے. یہاں پر ہمارا مکہ المکرمہ ہے، حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. اور یہاں پر دیکھو یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں روضہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ہم آپ کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالی حرمین کی زیارت کے لیے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں یہ اور بہت دور جائیں گے تو کیا آئے گا؟ امریکہ ہے، یہ یورپ ہے، یہ انگلینڈ ہے، یہ بریطانیہ ہے. یہ دیکھو بیٹا یہ ہمارا ہندوستان ہے نا، یہ دیکھو یہ ہمالیہ پہاڑ ہے اور یہ گنگا ہے، یہ یہاں سے گنگا بہتی ہے، یہاں جمنا ہے. یہ اس نے ساری چیزیں بچے کو بتائی. اور جو ہے پھر کہا بیٹا دیکھو یہ اب باپ نے کہا میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہوں، ایک گیم تمہارے ساتھ پلے کرتا ہوں. تم ابھی تک گیم کھیل رہے تھے نا، اب میں تمہیں ایک گیم دیتا ہوں، دیکھتے تمہیں کھیلتے آتا ہے نہیں، تم سکسیس ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. اب ٹرائی کرتے ہیں. باپ نے بیٹا بہت خوش، واہ ابا جی مجھے گیم دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا گیم، مزہ آئے گا. تو اب بیٹا نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیار ہے، آئی ایم ریڈی. اوکے. اب باپ نے اخبار کو پھاڑا، اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے. اخبار کے کئی پرزے کر دیے، بہت سے ٹکڑے کر دیے. بیٹا کو کہا بیٹا آج تمہارے دماغ کا، آج تمہارے ٹیلنٹ کا امتحان ہے. یہ گیم سے پتہ چلے گا تمہارے پاس مائنڈ کتنا ہے، تمہارے پاس دماغ کتنا ہے، کتنے پاورفل دماغ والے ہو تم. جاؤ دنیا کے اس نقشے کو صحیح سے جوڑ کر دکھاؤ کہ جو ندی بھی برابر ہو، ہر جگہ پہ ملک بھی برابر ہو، نقشہ بھی برابر ہو. اخبار کو جوڑو پوری طرح سے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. اب جو اور کہا کہ جاؤ دوسرے روم کے اندر بیٹھو، شانتی لگے گی تم کو نا. دماغ کا کھیل ہے یہ بیٹا، دماغ کا کھیل دماغ سے ہی کھیلا جاتا ہے. تو اس کے لیے دماغ کا کھیل دماغ سے کھیلنے کے لیے شانتی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے دوسرے کمرے کے اندر جاؤ، اکیلے بیٹھو اور دماغ کا کھیل دماغ سے کھیل کر جیتنے کی کوشش کرو. دیکھتے ہیں تم کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. بیٹا چلا گیا دوسرے روم میں. باپ نے کتاب ہاتھ میں لی اور کہا کہ الحمدللہ اب 4-5 گھنٹے کی چھٹی، 4-5 گھنٹے تک سکون سے مطالعہ ہوگا، سکون سے پڑھائی ہوگی، اچھی اسٹڈی ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے نا، اب سب کے سب گھر میں تو سکون تو چاہیے ہی. ٹھیک. تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب سکون ہوگا. بیٹا گیا. اب بیٹا گیا لیکن چند منٹ کے بعد جو ہے تقریباً سمجھ لے ایگزامپل کے طور پر 10-15 منٹ کے بعد بیٹا واپس. کہا کیوں آ گئے؟ کہا ابو جان میں گیم جیت گیا. کہا کیسے جیت گئے بھائی، اتنی جلدی گیم پورا کر لیا آپ نے؟ کہا میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا، میں نے اخبار کو صحیح طور سے جوڑ دیا. باپ نے ساتھ میں اس کو سیلو ٹیپ دیا تھا چپکانے کے لیے، چگٹ پٹی جو ہوتی ہے وہ دیا تھا ساتھ میں کہ صحیح نقشہ جوڑ کے لانا، چپکا کر لانا. کہا کہ میں نے صحیح اعتبار سے جوڑ دیا ہے. باپ نے کہا بیٹا دیکھ لو ایک مرتبہ سے، صحیح نہیں ہوگا اتنی جلدی کیسے، تم نے پوری دنیا کے نقشے کو کیسے سمجھ جاؤ گے، کیسے جوڑ لو گے کہ یہ یہاں آنا چاہیے، یہ یہاں لگنا چاہیے، یہ یہاں لگنا چاہیے، کیسے کر لیا؟ تو ابا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان دیکھو تو صحیح. اب باپ تو باپ، بیٹا بھی تو اسی کا نا، وہ بھی چالا. تو کہا دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ. باپ نے اس کے ہاتھ میں نقشے کو دے دی، اخبار دیکھا تو دور سے نظر ڈالی، اوہ یہ تو برابر دکھ رہا ہے. یہ کیا کرشمہ کر دیا بیٹے نے. کہا لاؤ دیکھے تو صحیح. اب باپ نے دیکھا تو برابر صحیح ہے، جو ملکوں کی ترتیب برابر ہے. یہاں انڈیا ہے، یہاں بنگلہ دیش ہے، ہمالیہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پر ہے اور گنگا جمنا بھی اپنی اپنی جگہ پر بہ رہے ہیں. پہاڑوں کی ترتیب برابر ہے، نہروں کا تسلسل برابر ہے اور ملکوں کی ترتیب بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے. باپ حیران، میرا بیٹا تو بڑا ذہین ہے. تو کہا بیٹا اتنی جلدی کیسے بنا لیا آپ نے؟ کہا ابا جان آپ جب پھاڑ رہے تھے نا تو اخبار کا پیچھے کا حصہ میری طرف تھا اور نقشہ آپ کی طرف تھا. آپ نقشے کو پھاڑ رہے تھے، پیچھے کی طرف پیچھے حصہ میرے سامنے تھا.
تو آپ جب پھاڑ رہے تھے میری نظر پیچھے کی طرف پڑ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ پورے پیچھے کے پیج پر، پورے صفحے پر آدمی کی، انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور آج کل ہمارے دیکھیں انقلاب ہے اور اس طرح کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، جو تصویریں ہوتی ہیں انسانوں کی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے، تو کہا پوری پیج پر ایک ہی انسان کی تصویر، ایک ہی آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو میں نے دنیا کا نقشہ جوڑنے کی بجائے میں نے کہا ایک ایک جوڑنے جائیں گے، ندی کہاں آئیں گی، یہ کہاں بیٹھے گا، یہ ٹکڑا کہاں لگائیں گے، وہ ٹکڑا کہاں لگائیں گے، یہ انڈیا کا ٹکڑا ہے کہ جو ہے سعودی کا ٹکڑا ہے، یا یہ نہر، یہ ندی امریکہ کی ہے یا پھر جو ہے انگلینڈ کی ہے۔ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی یہ تو، کیسے ایک ایک چیز کو جوڑیں گے۔ پہلی مرتبہ ہی دیکھا تو اس میں پھاڑ دیا گیا، غور سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، دھیان سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آپ نے پھاڑ کے دے دیا۔ تو میں نے دماغ لگایا کہ اصل نبض پہ، مسئلے کے اصل نبض پہ ہاتھ رکھا جائے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھی جائے، تاکہ مسئلہ جلدی سے حل ہو جائے، پریشانی جلدی سے ختم ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو مسئلے کا جہاں سے اٹھ رہا ہے مسئلہ، وہ دیکھیں آپ ختم کیسے ہوگا۔ ادھر ادھر کا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر چیلنجز سے تقاضے ہیں، وہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیسے ختم ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، دین کو صحیح طور سے سیکھنا پڑے گا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے بچے کی، تو بچے نے کہا کہ میں نے جو پیچھے انسان کی تصویر دیکھی تھی، میں نے کہا ایک ہی انسان ہے، ایک انسان کو جوڑنا کون سا مشکل ہے، اس کے گنتی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، یا اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سیدھا ہاتھ ہے یا الٹا ہاتھ ہے، 2 آنکھ ہوتی ہے، جوڑنے میں کون سی دیر لگے گی۔ میں نے انسان کو جوڑ دیا، انسان کو جوڑا، خود بخود دنیا جڑ گئی، دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ صحیح تصویر بنا کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو دیکھیں صحیح تصویر، اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسئلے ہیں، ہر سوسائٹی کے لوگ اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے جو ہے بڑی بڑی تنظیمیں، آرگنائزیشن کوشش کر رہی ہے، انسانی حقوق کے نام پر ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ہم خود جو ہے بہت ساری جو برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کرپشن عام ہو رہا ہے، ڈکیتی عام ہو رہی ہے، چوری عام ہو رہی ہے، اسی طرح سے لوٹ کھسوٹ عام ہے، زنا عام ہے، بلاತ್ಕಾری عام ہو چکی ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ ہم پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ بیان دے رہے ہیں، الگ الگ مدے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن تصویر کو دنیا کی تصویر بگڑ چکی ہے، دنیا کی تصویر کے جو حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، پرزے کر دیے گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، کچھ تصویریں جو ہے ڈکیتی کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، دنیا کا کچھ نقشہ جو ہے چوری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، انسانوں پر ظلم کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، وباؤں کو پھیلانے کے ذریعے سے خراب ہو گیا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تصویر ٹھیک کرنا ہے، انسان کو اپنی تصویر ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ سے شروعات کرے، اپنی باڈی سے شروعات کرے، اپنی تصویر ٹھیک کرے، اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرے۔ جس طرح کے سیلفی نکالتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ غلط سیلفی نہ آئے، جسم پر کوئی داغ لگا ہو، کوئی دھبا لگا ہو تو صاف کرتے ہیں، تو اسی طرح اندر کی ہماری جو بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، ہماری اندر جو گناہ بیٹھ گئے ہیں، گناہ کا مادہ پروان چڑھ رہا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اچھی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت مشائخ کے یہاں ہوتی ہے، علماء کے یہاں ہوتی ہے۔ متبع سنت و شریعت، متبع طریقت علماء کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، ہفتے میں کبھی ان سے ملاقات کرے، ان کی مجلسوں میں شرکت کرے۔ تو انسان اگر اپنی تصویر ٹھیک کر لے، انسان اپنے بچوں کی تصویر ٹھیک کر لے، انسان اپنی فیملی کی تصویر ٹھیک کر لے، پھر آگے بڑھ کر انسان اپنی گلی کوچے کی تصویر ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائے، سب مل کر اپنی اپنی تصویر ٹھیک کرے، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ اتنی آسان تدبیر ہے، تو اس آسان تدبیر پر عمل کریں کہ آج سے طے کریں کہ ہم اپنی تصویر کو ٹھیک کریں گے، اور تصویر ٹھیک ہوگی نبوی طریقوں سے،
تصویر ٹھیک ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں سے، سنت کو اپنی زندگی میں لانے سے، اسلام پر عمل کرنے سے۔ اس لیے آج سے طے کریں، آج سستی ہمارے اندر ہے، کہالت ہمارے اندر ہے، غفلت ہمارے اندر ہے، تو ان غفلتوں کو باہر نکالیں، باہر پھینک دے، کل پر ٹالتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا موسم ہے، فرصت ہی فرصت ہے، طے کر کے بیٹھ جائے اور طے کر کے اٹھے اور عزم کر لیں کہ آج سے زندگی بدل جائے گی۔ ہمارا ہر لمحہ، ہر آن اس سوچ کے ساتھ ہوگا کہ کیا میری زندگی کا یہ اٹھتا قدم اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، کیا خدا جس سے مجھے حقیقی محبت کرنی چاہیے وہ میری اس ادا پر خوش ہو رہا ہے یا نہیں۔ آج سے عزم کریں، فیصلہ کریں، انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی، ہمارا کریکٹر بدلے گا، ہماری تصویر بدلے گی۔ تصویر اچھی ہوتی ہے نا تو لوگ دیکھتے ہیں، تصویر بری ہو تو نہیں دیکھتے۔ آپ اپلوڈ کرتے ہیں نا، فیس بک پر کرتے ہیں، ٹویٹر پر کرتے ہیں، انسٹاگرام پر کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر کرتے ہیں، جتنے اچھے ویڈیو ہوتے ہیں اتنی زیادہ چلتی ہے، جتنی اچھی تصویر ہوتی ہے اتنی زیادہ چلتی ہے۔ تو دیکھیں تصویر زیادہ سے زیادہ نکالنا ہی نہیں چاہیے، بلا ضرورت نکالیں ہی نا، یہ جو فیشن ہو گیا نا اسے ختم کریں۔ لیکن انسان کی تصویر اچھی بننی چاہیے، اپنی تصویر اچھی بنائے، یعنی کریکٹر اچھا بنائے، اخلاق اچھے بنائے، بول چال اچھا بنائے، بولنے کا انداز آپ کا اچھا ہو، گفتگو کا انداز اچھا ہو، آپ کا کام اچھا ہو، آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، آپ اسلام کے فریضے پر عمل کرتے ہو، کوئی بھی فریضہ آپ کا چھوٹے نہ، اور کسی بھی چیز میں لوٹ کھسوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹ ملوث نہ ہو، جھوٹ کا ملاپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تصویر اچھی ہوگی نا تو پھر یہ تصویر زیادہ سے زیادہ چلے گی۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام اسی تصویر سے پھیلا تھا۔ اس کی اچھی سے اچھی تصویریں صحابہ کی تھی جو دنیا کے اندر بہت چلی، یہ اچھی تصویر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تصویر بہت اچھی ہوتی تھی، ایک دم ہائی کوالٹی کی، پاورفل اور بڑی خوبصورت اور پرکشش ہوتی تھی، خوب کھینچتی تھی لوگوں کو۔ لوگ قریب آتے تھے، اچھی تصویر کو دیکھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ یہ تصویر ہمارے اندر بھی آ جائے، ایسی تصویر ہماری بھی بن جائے، ہم بھی ایسے بن جائے۔ تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے ہمارے غلط تصویر کی وجہ سے، ہم سیلفیاں جو نکال رہے ہیں غلط نکال رہے ہیں، ہمارا کریکٹر غلط ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ غلط ہے، اس لیے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہیں نا؟ پوچھے تو صحیح اپنے دل سے، مسلمان ہے نا؟ تو آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام کو اپنانے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں؟ اسلام کو پوری طرح اپنائیں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو عزم کرتے ہیں پوری طرح داخل ہونے کا، انشاءاللہ، ہے نا؟ پوری طرح ہم داخل ہو جائیں گے تو اپنی تصویر ٹھیک کریں گے، ہائی کوالٹی کی، پاورفل اور زبردست ہوگی تو کشا لوگوں کو کھینچ کر اسلام کی طرف لائے گی۔ دیکھیں پھر اس ملک کے اندر جو ظلم و ستم کا ماحول ہمارے خلاف بنا ہوا ہے، اس ملک سے NRC کے نام پر ہمیں نکالنے کی جو سازشیں ہو رہی ہے، جو نکالنا چاہ رہے ہیں وہ خود ہمیں جگہ دیں گے، وہ خود ہمارا استقبال کریں گے۔ آپ تیار تو دنیا خود آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔